آج بھی دنیا میں بڑی جگہوں پہ جہاد جاری ہے. طالبان اپنے طور پہ جہاد کر رہے ہیں، آئیسس والے اپنے طور پہ جہاد کر رہے ہیں، بوکو حرام والے اپنے طور پہ. کچھ ملیٹنٹ گروپ پاکستان سے انڈیا کے اندر جہاد کرتے ہیں، کچھ ملیٹنٹ گروپ پاکستان کے خلاف جہاد کرتے ہیں. کوئی اسرائیل کے خلاف جہاد کر رہا ہے، کوئی سعودیہ کے خلاف، کوئی امریکہ کو رشیا کے خلاف. بہت سے چھوٹے چھوٹے گروپ یہ کام کر رہے ہیں. مگر کیا جہاد کی فلسفی 21 سینچری سے کمپیٹیبل ہے؟ یہ بات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. دوستو، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے غالب کمال ویلاگز کے چینل پہ دیکھ رہے ہیں. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہاد بیسیکلی کیا ہے اور جہاد کا فلسفہ جو ہے وہ ڈینجرس ہے اس وقت یا اس کا کوئی فائدہ ہے مسلمانوں کو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے مطابق جہاد ہر ایبل باڈیڈ آدمی کے اوپر فرض ہے، مرد کے اوپر. جس کا جسم پراپر طریقے سے کام کرتا ہے، اسے کوئی معذوری نہیں ہے، اس پہ جہاد اس کے اوپر فرض ہے. اور اس وقت بھی دنیا میں بڑی جگہ جہاد جاری ہے. کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے، فلسطین میں جہاد کیا جا رہا ہے، افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے. آئیسس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بڑی طاقتوں کے خلاف جہاد کر رہی. اور اس کی وجہ سے، اور جہاد کا اب طریقہ کیا رہ گیا دنیا میں کہ ہر جگہ دہشت گردی، کہیں بلاسٹ ہو جاتے ہیں، کہیں پہ دھماکے کرتے ہیں، سوئسائڈ بومبنگز کرتے ہیں، لوگوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، گلے کاٹتے ہیں. یہ سارا کچھ جہاد جو ہے جہاد کے طور پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جسے آپ پکی ٹکی دہشت گردی کہتے ہیں. وہ جہاد ہے اس ٹائم، اور یہ چیز ہو رہی ہے. مگر ایک مسئلہ ہے کہ جہاد ایسے ہے کیوں ہے؟ مسلمان کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اب بھی 21 سینچری میں مسئلوں کو اس طرح کی ملٹرسٹک سخت قسم کی ایجیٹیشن کے تھرو سالو کریں گے، جس کے اندر بہت سے بے گناہ لوگ مرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں، افغانستان میں جتنے بے گناہ لوگ مسلمانوں نے خود مارے ہیں، اتنے کسی اور نے نہیں مارے. طالبان نے جتنے مارے ہیں، تحریک طالبان پاکستان نے جتنے مارے ہیں، القاعدہ نے جتنے مارے ہیں، اتنے بندے دوسرے لوگوں نے نہیں مارے. لوگوں کو معذور کیا، لوگوں کو مارا ہے. تو یہ بات ہے. مگر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گروپ پاکستان میں، اس دنیا میں اس ٹائم کتنے زیادہ اسلامی ملک ہیں؟ 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں. اور یہ جہادی جو ہیں، ان میں سے کسی کی بھی حکومت کو نہیں مانتے، ان کی کسی بھی بات کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے خلاف چلتے ہیں. تو یہ ایسا کرتے کیوں ہیں آخر؟ تو یہ اسلام کی نیچر کا ایک پرابلم ہے، یہاں پہ بہت بڑا نیچر کا پرابلم ہے. اور وہ نیچر کا پرابلم کیا ہے، وہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی پڑے گی. کیونکہ اسلام ایک سینٹرل اتھارٹی میں مانتا تھا جو کہ خلیفہ کی اتھارٹی تھی. مگر اب ظاہری بات ہے کہ دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی امپائر بنے، کوئی لوگ آئیں، وہ فتح کریں اور اس کے بعد وہ امپائر ٹوٹے نہ. جیسے کہ سکندر اعظم آیا، سکندر نے اتنی دنیا کو فتح کرنے کے بعد اس کی امپائر بھی 4 حصوں میں ٹوٹ گئی اور پھر وہ آپس میں لڑنے لگے. روم تھا، ایسٹ اور ویسٹ میں ڈیوائیڈ ہو گیا. بائزینٹیم تھی تو وہ بعد میں ڈیوائیڈ ہوگی. اسلامی حکومت تھی، سلطنت تھی جو شروع میں، وہ بھی بعد میں ڈیوائیڈ ہوئی. اور اگر اب یہ کوئی سمجھے کہ خلیفہ کون ہوگا، تو خلافت ختم ہو گئی آخر کار پھر 20ویں صدی میں. تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب خلافت تھی بھی، تو تب بھی جہادی گروپ خلافت کو بھی کفر ہی سمجھتے تھے، خلیفہ کو کافر سمجھتے تھے، بہت سے جہادی گروپ، اور وہ خلیفہ کی اتھارٹی کو نہیں مانتے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خلافت کا سسٹم، اور خلافت کا سسٹم یہ کہتے ہیں کہ ہیریڈیٹری نہ ہونا یا موریثیت پہ بیس نہ ہونا، باپ سے بیٹے کی طرف نہ آنا. اینشنٹ ورلڈ میں ایک ریولوشنری چیز تھی اور بڑا اچھا تھا وہ. مگر مجھے آپ کو افسوس سے یہ بتانا پڑے گا کہ دنیا نے باپ سے بیٹے کی طرف حکومت ٹرانسفر اسی لیے کی تھی کہ جب دنیا میں جنگل کا قانون تھا، تو جو وار آف سکسیشن تھی، کسی بھی امپائر کو، کسی بھی ملک کو جتنا نقصان وار آف سکسیشن کے دوران ہوتا تھا، اتنا باہر سے حملہ کرنے والوں سے لڑنے کے اندر کبھی بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا تھا. چاہے وہ رومی سلطنت ہو، چاہے وہ مصری ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. لوگوں نے اسی لیے لا آف ہیریڈیٹی جو ہے وہ لگایا تھا، موروثیت کا لا، کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا بن جائے گا. چلو بیٹے پھر آپس میں لڑتے تھے، وہ بھی ایک اور مسئلے تھے. تو وار آف سکسیشن جو ہے وہ ہمیشہ پرابلمٹک ہوتی تھی دنیا میں. مگر جب دنیا نے بڑی مشکل سے سکسیشن کا ایک کرائٹیریا اسٹیبلش کیا تھا پرانے وقتوں میں، بہت پرانے وقتوں میں، آج سے تقریباً 4-5 ہزار سال پہلے سکسیشن کا ایک آئیڈیا اسٹیبلش کیا گیا تھا. کیونکہ
فرض کریں کہ ایک بادشاہ ہے اور وہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بیٹے آپس میں لڑتے ہیں، مگر اگر ہیریڈیٹی کا لا آف سکسیشن نہ ہو کہ باپ سے بیٹے کو پاور ٹرانسفر ہونی ہے، تو پھر کتنے لوگ لڑنے والے ہوں گے؟ پھر تو مطلب بات ختم ہی ہونے میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہر کوئی پھر بادشاہ بننا چاہتا ہے، پھر تو کوئی بھی دھڑا بنا کے آ جائے گا اور وہ جو ہے وہ چیلنج کر دے گا۔ تو جو بڑی بڑی ایمپائرز چلی بھی، ان میں لا آف سکسیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا کہ باپ سے بیٹے کو پاور ملنی تھی۔ اس وجہ سے وہ ایمپائرز باپ سے بیٹا، بیٹے سے پھر بیٹا، پھر بیٹے سے بیٹا آگے چلتی رہی۔ کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں اس کیس میں، مگر وہ بھی کسی نہ کسی طرح کا جو ہے لا آف سکسیشن اسٹیبلش کرتی تھی، مگر ڈیموکریسی کے آنے کے بعد سے مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہو گیا۔ تو اسلام کی صفوں میں پہلے بھی کیاس تھا، کیونکہ خلیفہ کے اتنے بیٹے ہوتے تھے، اتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے، سینکڑوں کے حساب سے بیٹے ہوتے تھے۔ جب سینکڑوں کے حساب سے حرم میں لونڈیاں ہوتی تھی تو بیٹے بھی سینکڑوں کے حساب سے ہوتے تھے۔ تو غامدی صاحب اور انجینئر صاحب اور ان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں لونڈی اور غلام کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے اسے ختم کیا۔ تو میں غامدی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک خلیفہ کے سینکڑوں بچے پھر ہو کیسے سکتے تھے؟ اگر کیونکہ 4 بیویوں سے تو اتنے بچے نہیں پیدا ہوتے تھے۔ تو یہاں پہ سینکڑوں لونڈیوں کے حرم تھے، اور آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں کہ لونڈی اور غلام والا چکر جو ہے اسلام نے ختم کیا۔ تو یہ تو بھائی 20ویں صدی تک چل رہا تھا، سلطنت عثمانیہ تک یہ سب کچھ چلتا آ رہا تھا۔ تو یہ چیزیں تھی۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ خلیفہ کا ایک سنگل رول نہیں تھا، وہ ایک ریلیجس ہیڈ بھی ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملٹری کا ہیڈ بھی ہوتا تھا۔ اب پاپائیت ہے، پاپائیت کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ پاپائیت کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، اس لیے ان کی طاقت ایک لمیٹڈ سی ہوتی ہے، اور وہ یہ مانتے نہیں ہے کہ جو پوپ کہہ دے گا وہی ہم مانیں۔ کرسچینٹی میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ پوپ آپ کو آرڈر کرے گا کہ تم جہاد پہ نکلو تو نکلو گے۔ انہوں نے 1-2 بار کیا صلیبی جنگوں کے دوران، تو انہوں نے اس کا سخت نقصان اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے پوپ کو کہا چل بھائی تو سائڈ پہ بیٹھ، ہمیں نہ بتا کہ پالیٹکس کیسے رن کرنی ہے اور پاور کس طرح سے چلانی ہے۔ تو انہوں نے اس کے بعد سے اس کو پچھاڑا، اس کو طاقت نہیں رکھنے دی۔ مگر خلافت کے معاملے میں یہ مسئلہ نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف، مگر یہ تو میں ایک ویسے بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا، مگر خلافت کا نہ ہونا ایک بڑا اسٹرکٹ پرابلم مسلمانوں کے لیے کریٹ کرتا ہے۔ مگر اگر خلافت ہو بھی تو وہ پرابلم تب بھی رہے گا۔ اسلام میں جو فلسفہ جہاد ہے یہ چیزوں کو ڈی سینٹرلائز کر دیتا ہے، کیونکہ ہر کوئی قرآن کی، حدیث کی اور فقہ کی اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، اور جب وہ اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو القاعدہ والوں کی انٹرپریٹیشن طالبان سے نہیں ملتی، طالبان کی آئسس سے نہیں ملتی، آئسس کی شیعہ محمد سے نہیں ملتی، ہر کسی کی بریلویوں کی دیوبندیوں سے نہیں ملتی، ہر کسی کی فلسفی اور فلسفہ جہاد ڈیفرنٹ ہے۔ اور ہر کوئی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ بنانا ہے دنیا میں، یعنی طالبان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ انہوں نے دنیا میں بنانا ہے۔ آئسس نے اپنا بغدادی کھڑا کر دیا، ملا عمر تھا، بغدادی تھا، کوئی اسامہ کو لیڈر مان رہا ہے، کوئی حقانی سمجھ رہا ہے کہ وہ بنے گا خلیفہ دنیا میں۔ تو یہ سب کے سب یہ سمجھتے ہیں، یہ ایک گلوریفائڈ ایج کو لانے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں کہ اچھا ساری دنیا پہ ہماری حکومت ہوگی اور ہم خلیفہ بنائیں گے اور خلافت واپس آئے گی ہمارے ذریعے۔ طالبان بھی یہ سمجھتے ہیں، آئسس بھی یہ سمجھتی تھی، القاعدہ بھی یہ سمجھتی تھی، ہر کوئی یہ سمجھتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ تو فرقہ واریت کی یا جو سیکٹیرین لائنز ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور نہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ شیعہ ختم کر دو، جیسے آئسس والے سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ بالکل 100% یہ آئیے، کبھی بھی ریکگنائز نہیں کر سکتے کہ ان سے تھوڑا ڈفرنٹ سوچنے والے لوگ موجود ہیں اور ان کو جینے کا حق ہے، اور وہ جب آپ سے ڈفرنٹ سوچتے ہیں تو وہ آپ کی بات پہ 100% کنونس نہیں ہوں گے۔ تو ایک رستہ ہے ڈپلومیسی کا، اور ایک ہی رستہ ہے کہ آپ پیشنس کے ساتھ ان کے ساتھ چلیں، ان کے رائٹس کو بھی مانیں اور اپنے رائٹس کو بھی مانیں۔ مگر یہ ڈپلومیٹک سوچ یا پھر یہ جو ایک ڈائلاگ پہ بیس سوچ ہے، یہ اصل میں فلسفہ جہاد کے 100% خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ برائی کو روکنا ہے تو ہاتھ سے روکنا ہے، برائی کو زبان سے روکنے کی بات نہیں ہے، برائی کو روکنے کی بات ہے ہاتھ سے۔ تو ہاتھ سے جب روکنے والی بات ہے تو اسامہ بن لادن جیسے لوگ سے سوچتے ہیں کہ اچھا امریکہ کو ہم نے سمجھانا ہے، امریکہ کو سمجھانے کا طریقہ کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دھماکے کر دو، ہندوستان کو سمجھانا ہے تو ان کے فوجی مارنے شروع کر دو۔ وہ ان لوگوں میں فلسفہ جہاد جو ہے، جو کہ یہ بتاتا ہے کہ مجاہد نے تو لڑتے ہوئے مر جانا ہے، مگر مجاہد کبھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ تو لڑتا ہوا مر جائے گا، اس کی تو جان چھوٹ جائے گی، جو پیچھے والے ہیں ان کے لیے کیا پرابلم ہے۔
تو وہ دنیا میں جو پرابلمز کریٹ کر کے اسامہ جیسے لوگ یا کشمیر میں جہاد کرنے جیسے لوگ یا فلسطین و اسرائیل میں خود کا حملے کرنے والے لوگ یا آئسس کے لوگ جنہوں نے عورتوں کو لونڈیاں بنایا تھا، وہ یہ کبھی بات سوچ ہی نہیں سکتے کہ دنیا ان کے ورلڈ ویو سے کہیں باہر بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اور یہ کیا سمجھتے ہیں، یعنی ان کا دماغ ایک بند کنواں ہے جس سے یہ کبھی باہر نہیں نکلے. اور فلسفہ جہاد ان کے دماغ میں اتنا کوٹ کوٹ کے بھر دیا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں. یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے ایکشنز کے ریپرکشنز ہیں جو کہ ایک عام مسلمان کو اٹھانے پڑیں گے. اور کیا ہوتا ہے، ایک ضد کا بازار ہے کہ ہم جہاد کریں گے، ہم امریکہ کو گرائیں گے، ہم اسرائیل کو گرائیں گے، ہم پاکستان کو گرائیں گے، ہم ہندوستان کو گرائیں گے. ہر وقت یہ سوچا جاتا ہے. اور یہ سوچا جاتا ہے کہ اگر ہم لڑتے ہوئے مر گئے تو اتنی سیلفش سوچ ہے کہ ہم جائیں گے جنت میں اور ہمیں 72 حوریں ملیں گی. یہ سیلفشنس کی بھی انتہا ہے کہ ایک آدمی اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹی 0% بھی نہیں لینا چاہتا. یعنی وہ یہ سمجھتا کہ وہ خود کا حملہ کر کے مر جائے اور اسے جنت کی حوریں مل جائیں تو پیچھے جو مسلمان اور غیر مسلم اور انسان جتنے اپاہج ہو جائیں گے ان کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے. جو مرے گا اس کے بچوں کو کون پالے گا، یہ کبھی جہادی سوچتا ہی نہیں. وہ بچوں کو مارنے تک سے گریز نہیں کرتے. اے پی ایس میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے، ان کے لیے مطلب کیا، وہ یہ صرف سمجھتے ہیں، ان کو صرف ایک ہی طریقہ سمجھایا گیا کہ اگر کافر کے خلاف لڑنا ہے تو صرف تلوار سے لڑنا ہے، بندوق لے کے پہنچ جو گولی مار دو، کافر مر جائے گا بس. اور جہاد کا جو فلسفہ ہے وہ بالکل 1400 سال پرانا ایک فلسفہ ہے، کیونکہ وہ آج اس بات کو بھی اکاؤنٹ میں نہیں لے سکتا کہ آج طاقت کا مطلب ہاتھ میں تلوار اٹھا کے گھوڑے پہ بیٹھ کے باہر نکلنا اور دل میں دلیری ہونا نہیں ہے. آج آپ جتنے بھی دلیر ہوں، اگر ایک ڈرون حملہ ہو جاتا ہے تو سارے جہادیوں کی ہوا نکل جاتی. آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایمن الظواہری ہو چاہے کوئی بھی ہو، اسامہ بن لادن ویسے تو آپ سمجھیں گے کہ وہ بڑا دلیر آدمی تھا کہ پوری زندگی دی لڑتا رہا فلاں سے ڈمکان سے، مگر ایک بھیگی بلی کی طرح چھپ کے ہی بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ. وہ کون سا کوئی بڑا کھلا پھر رہا تھا، ڈر ڈر کے ہی سب کچھ کر رہا تھا نا. اور چھپ کے ہی آخر پہ بیٹھا، اور چھپ کے چوہے کی موت ہی آخر پہ بیچارہ مارا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اب ایمن الظواہری کو بھی دیکھ لیں، مزائل آیا گھر میں 2 ٹکڑے کر کے چلا گیا، اب کیا کریں. تو یہ چیز ہے کہ آپ آج جتنے بھی دلیر ہیں، آپ کے بازو میں کتنی بھی طاقت ہے، جنگ اب یہاں سے لڑی جاتی ہے، یہاں سے ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. اب انسانوں کی جنگ رہ ہی نہیں گئی. اب لوہا لوہے سے لڑتا ہے، اب میزائل سے لڑتا ہے، نیوکلیر ویپن سے لڑتا ہے. انسان نہ تو میزائل ہے، نہ لوہا ہے، نہ نیوکلیر ویپن ہے. انسان تو انسان اب ان چیزوں کو آپس میں لڑانے کا دور ہے، اور ان کی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج ڈپلومیسی کے ذریعے بھی چیزیں سالو ہو سکتی ہیں. آج اصل میں دنیا کو فتح کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو اکانومی کو فتح کرتے ہیں. یہ بات مسلمانوں کو سمجھ ابھی تک نہیں آئی، القاعدہ والوں کو نہیں آئی، یہ بات افغانیوں کو، طالبان کو نہیں آئی، یہ پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسی وکٹری ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. چائنا دیکھ لیں آپ، امریکہ کو پچھاڑ رہا ہے. کیوں پچھاڑ رہا ہے؟ ایک سمپل سی ریزن ہے، وہ ہے اکانومی. انڈیا دیکھیں آج، پاکستان آج انڈیا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. 90s میں 80s میں کوئی خاص فرق نہیں تھا پاکستان اور انڈیا کے پاور ڈائنامکس میں، اتنا کوئی خاص فرق نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اکانومی اتنی آگے نکل گئی ہے. اصل جنگ اب اکانومی سے جیتی جاتی ہے. مگر ملوں کو کون سمجھائے؟ ملا تو سود کو حرام سمجھتا ہے کیونکہ وہ اس کی اکنامک سینس زیرو ہے. زیرو کیا، مائنس میں. وہ بیچارے کو کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکتی. اسی لیے اسامہ بن لادن یا ملا عمر یا آج جو سارے ملے ادھر بیٹھے ہیں، یا اوریا مقبول جان، یہ طارق جمیل، یہ خادم حسین رضوی، کیا ان کی اکنامک سینس کیا؟ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ دنیا چلتی کیسے ہے. چاہے جو مرضی کہہ لیں، یہ کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے. تو جو پرابلم ہے آج دنیا کے، ٹھیک ہے، ان کے اندر جہاد کسی بھی صورت فٹ نہیں ہوتا. آج ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. آج آپ کو، اگر آپ نے ایک ملٹریسٹکلی پاورفل کنٹری بھی بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو سکول کھول کے اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھانا پڑے گا. اور جب وہ پڑھیں گے، کل کو انجینئرز اور سائنٹسٹ بنیں گے، تو تب ہی آپ کو وہ ویپنز بھی بنا کے دے سکتے ہیں. ابھی تو وہ وقت آ رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد تو ایسا ہونا ہے کہ اسپیس وارز جب شروع ہو جائیں گی، جب جو کنٹری اسپیس میں ویپنز رکھتا ہوگا، دوسرا کنٹری اس سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. وہ پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کر دے گا. مگر یہ باتیں ملا کہاں سوچ سکتا ہے؟ آج بھی 21 سینچری کے اس وقت میں جہادی ملا افغانستان میں بیٹھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ لڑکی ڈاکٹر نہیں بن سکتی. اب مجھے بات یہ بتائیں کہ 50% لڑکیوں کو اسکول سے نکال دیں گے، جب آپ
50% آبادی کو جب اسکول سے نکال دیں گے، I'm sorry، تو کیا ہوگا افغانستان میں؟ کیا ترقی ہو سکتی ہے؟ کیا افغانستان انٹرنیشنل لیول پہ، گلوبل اسکیل کے اوپر کسی بھی لیول پہ کہیں لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا. وہ اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑ سکتا، کبھی بھی نہیں لڑ پائے گا. آپ جو مرضی کہیں کہ جی افغانستان کے ملک کے اوپر طالبان نے قبضہ ضرور کر لیا ہے، مگر کیا وہ افغانیوں کا کوئی بھلا کر سکتے ہیں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور فرض کریں کہ پاکستان میں بھی طالبان کی حکومت آ جائے، پاکستان وہیں پہنچ جائے گا جہاں پہ آج افغانستان ہے. تو جہاد کیا ہے؟ جہاد ایک مس پلیسڈ کانسیپٹ اور فلسفی ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے بلانگ کرتی ہے. آج ڈپلومیسی، ڈیموکریسی، ڈائلاگ کا دور ہے. آج کے وقت میں جہاد کو استعمال کر کے دنیا کے مسئلے نہیں سالو کیے جا سکتے. آج کے دور میں آپ اسرائیل کے خلاف جہاد کر کے کچھ نہیں پا سکے. آپ ہندوستان کے خلاف جہاد کر کے آپ کو کچھ نہیں ملا. امریکہ کے خلاف جہاد کر کے افغانستان میں کوئی دودھ اور شہد کی ندیاں نہیں بہ رہی ہیں. افغانستان میں صرف داڑیاں، پہاڑیاں اور جھاڑیاں ہیں، اور اس کے علاوہ شلواریں ہیں بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے افغانستان میں. اور جس ملک میں بھی اسلامی جہاد کی آگ لگائی گئی ہے ان ملکوں کا یہی حال ہے. رشیا دیکھ لیں، آپ نے مار کے بھیجا تھا. رشیا تو آج بھی طاقتور ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اس کے سٹیزن تو پیٹ بھر کے سوتے ہیں. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ امریکہ میں کیا ہو گیا؟ امریکہ کے سٹیزن کیا بھوکے مرتے ہیں یا افغانستان کے مرتے ہیں؟ یہ مسئلہ ہے کہ جہاد کا فلسفہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ جہاد کا فلسفہ آپ کو صرف بھوکمری اور موت دے رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دے رہا. اور 21ویں صدی میں یہ بلانگ نہیں کرتے. یہ یاد رکھیے 21ویں صدی کا ایک ایک سال، 21st سینچری کا ایک ایک سال امپورٹنٹ ہے. کیسے؟ آپ جتنے سال اپنے بچوں کو اسکول سے باہر رکھیں گے اتنی صدیاں آپ پیچھے چلے جائیں گے. یاد رکھیے گا کہ اگر آپ 2022 میں لڑکیوں کو نہیں پڑھنے دے رہے تو 2042 میں جدھر دنیا جا چکی ہوگی نا، آپ کو پڑھی لکھی مائیں چاہیے افغانستان کو دوبارہ اٹھانے کے لیے، پاکستان کو دوبارہ اٹھانے کے لیے. مگر یاد رکھیے گا اگر آپ ان کو نہیں پڑھنے دے رہے تو کیا ہوگا. اور یہ وہی جہادی سوچ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ عورت کیونکہ صرف اور صرف باڈیلی کمزور ہے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے. وہی جہادی سوچ ہے. اور وہ جہادی سوچ کیا کرتی ہے؟ وہ یہ سمجھتی ہے کہ عورت کے کیونکہ عورت بندوق اٹھا کے باہر نہیں نکل سکتی، یہ نہیں کر سکتی، بچے پیدا کرنا عورت کا کام ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں. صرف وہ یہ نہیں سمجھتے کہ عورت بھی ویپنز ڈیزائنر ہو سکتی ہے، ٹیکنالوجیز بنا سکتی ہے، انٹرپرنور ہو سکتی ہے، علاج کر سکتی ہے لوگوں کا، بلڈنگز بنا سکتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اگر پتھر نہیں توڑ سکتی عورت تو عورت کمزور ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہی لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں جو کہ دماغ کی طاقت سے واقف نہیں ہے، جن کے دماغ میں بھوسا نہیں کچرا بھرا ہوا ہے، وہی یہ سمجھتے ہیں. تو فلسفہ جہاد کیا ہے؟ فلسفہ جہاد ایک فیلڈ ہائپوتھیسس ہے، ایک فیلڈ فلسفی ہے، I'm sorry to say، جو کہ آج بھی مسلمانوں کو دنیا میں، جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ اور ان کا نقصان تھا. فلسفہ جہاد کو اصل میں مکمل طور پہ دفن کر دینا چاہیے. اور وہ مسلمان سارے جو کسی خلیفہ کی راہ دیکھ رہے ہیں، یا جو سمجھتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنیں گے، یا جو سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی جمہوری اسلامی حکومتیں جو حرام ہیں اور کوئی خلافت آنی چاہیے جس کے اندر کسی شخص کو کوئی سے نہ ہو، کوئی ووٹ نہ ڈلیں، اور 4-5 ملے مل کے ایک خلیفہ ڈکلیئر کر دیں، جیسے بغدادی کو کیا تھا، جیسے ملا عمر کو کیا تھا. ایک شورا ہو، شورا لگی رہتی ہے. بھائی یہ شورا مورا جو ہے نا، یہ اصل میں انسانیت کا چورا ہے. یہ انسان کو بیوقوف بنا کے ان کا ستیہ ناش کرنے کا کام ہے. اصل میں آج ہر انسان کو ووٹ کا رائٹ جو ڈیموکریسی دیتی ہے، اس سے خوبصورت کانسیپٹ کبھی پہلے نہیں آیا. اور عورتوں کو بھی ووٹ کا رائٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ ڈیسائیڈ کریں. افغانستان میں تو الیکشن نہیں ہوں گے نا. ایون کہ آپ ابھی دیکھ لیں، آپ کا سعودی عرب بھی پراپرلی ڈیموکریسی نہیں بن پایا. تو جہاد کا فلسفہ تیاگ دیں، انسان بنیں اور دنیا میں آگے چلیں. تو یہی مسلمانوں کے لیے اور اسلامی دنیا کے لیے بہتر ہے. امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں بہت کڑوی لگی ہوں. ضرور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ باتیں کیوں بری لگی، اور اگر اچھی لگی تو یہ بھی ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ میری باتوں سے اگری کرتے ہیں تو آپ پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان آئے ہیں وہ کیوں پاکستان کے دشمن ہیں، تو یہاں پہ آپ کلک کریں. اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کے خلاف کیا کیا آرگومنٹس موجود ہیں، تو یہ سیریز انکار خدا، اس کی ویڈیوز کو ضرور دیکھیے. تو اپنا بہت سا خیال رکھیں. مجھے دیں اجازت. آداب.